اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، آج ہم قبر کی پہلی رات کے واقعات سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سن کر اس قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ دور کرے اور نیکیوں کی طرف اللہ پاک ہمیں لے کے جائے۔ جلد از جلد ہم گناہ چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آئیں۔ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات۔ شیطان ہرگز نہیں چاہے گا کہ یہ رسالہ 36 صفحات مکمل پڑھ کر قبر کی پہلی رات کی تیاری کا آپ کا ذہن بنے۔ شیطان کا وار ناکام بنا دیجیے۔ درود شریف کی فضیلت۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پلسرات پر نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم صغیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازاں نہ ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ جبریل القدیر طاہی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک مدنی منی زور و قطار روتی ہوئی دوڑی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے، پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جب یہ درد بھری آہ سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا۔ دست شفقت اس غمگین و یتیم بچی کے سر پر پھیرا اور فرمایا، بیٹی، تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ دوسرے دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی مدنی منی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی بھی حصول عبرت کے لیے اس کے پیچھے چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر مدنی منی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ مدنی منی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خواری کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات میں نے گھر میں آپ کے لیے چراغ جلایا تھا، آج رات قبر میں چراغ کس نے روشن کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے ہاتھ پاؤں دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آج رات قبر میں جب پیاس لگی ہوگی اور آپ نے پانی مانگا ہوگا تو پانی کون لایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تو گھر کے اندر آپ کے چہرے سے پسینہ میں پوچھتی رہی ہوں، آج رات قبر میں کس نے پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا؟ وہ پکار سن کر لوگ کون آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات جب آپ کو بھوک لگی تھی تو میں نے کھانا پیش کیا تھا، آج رات جب قبر میں بھوک لگی ہوگی تو کھانا کس نے دیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو میں نے آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ
قوی غم کی ماری اور دکھیاری مدنی منی کی درد بھری آہ سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا آپ بھی اسی حالت پر ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کا صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کہ اب بھی وہ ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، آیا اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا۔ تو آپ نے اس کا سوال درست جواب دے دیے ہیں یا ناکام رہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جتنی جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا ہے یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کسی کو اس طرح دباتی ہے جس طرح اپنے بچھڑے ہوئے لال کو فرط شفقت سے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور کسی کو غضبناک ہو کر اس قدر زور سے بھیجتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو قبر نے آپ کو ماں کی طرح نرمی سے دبایا یا پسلیاں توڑ ڈالی ہیں؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس بات پر پچھتاتا ہے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، اور اگر گناہ گار ہے تو اس پر کہ گناہ کیوں کیے۔ تو اے بابا جان، آپ نیکیوں کی کمی پر پچھتائے یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو مجھے جواب دیتے تھے، آج میں کتنی بد نصیب ہوں کہ قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے۔ اے خدائے رحمان عز و جل، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، یہ باتیں سن کر وہ مدنی منی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کی نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کے ساتھ لپٹ گئی، کے ساتھ واپس لوٹ آئی، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کون دن میں یہ سرا اجڑا ہے، ارے او چھاؤنی چھانے والے، نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا ہے، میری جان کے کھانے والے، ساتھ لے لو مجھے، میں مجرم ہوں، راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو محترم سامعین، آج ہم نے سنا کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، قبر کی پہلی رات ہمارے لیے کیسی گزرے گی، قبر کی پہلی رات ہمارے ساتھ کیسے گزرے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قبر کی سختیوں سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ یا رب العالمین، ہم سب کو قبر کی سختیوں سے، قبر کی گرمیوں سے، یا رب العالمین قبر کے سانپ بچھوؤں سے، اے میرے اللہ عز و جل، قبر میں جتنی سختیاں مالک، ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا رب العالمین ہمیں نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ گناہوں سے ہمیں دور کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ عز و جل، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو سن لے۔
محترم سامعین، جتنا ہو سکے اپنی زندگی کو گناہوں سے دور اور نیکیوں کی طرف کیجیے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے بہت معمولی سی ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن سب کچھ دنیا فانی سے چھوڑ کے جانا ہے۔ آج ہم اپنی گہما گہمی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو آخرت کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے ایک مسلمان کو، کیونکہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ سب ایک مسافر خانہ ہے، اور ہم سب مسافر ہیں، ہم نے یہاں پہ اپنا سفر طے کرنا اور چلے جانا ہے۔ ہم سے پہلے بھی ہمارے جو تھے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے نانا نانی، ہمارے دادا دادی، جو بھی تھے ہمارے بزرگ، وہ سب جا چکے ہیں۔ تو اب آنے والے وقتوں میں ہمارے بچے ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، تو یہ دنیا کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیں نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔